اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جس کو سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیطان پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، البتہ شیطان ہی کفر کرتے تھے۔ وہ لوگوں کو جادو کے کفریہ کلمات سکھاتے تھے۔ انہوں نے اس جادو کی پیروی کی جو شہر بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ اس وقت تک کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہتے ہم تو صرف آزمائش ہیں تو تم کفر نہ کرو۔ وہ ان سے اس چیز کو سیکھتے جس کے ذریعے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان علیحدگی کر دیتے، اور اللہ کی اجازت کے بغیر وہ اس جادو سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ وہ اس چیز کو سیکھتے جو ان کو نقصان پہنچائے اور ان کو نفع نہ دے۔ بے شک وہ خوب جانتے تھے کہ جس نے اس جادو کو خرید لیا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور کیسی بری چیز ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر ڈالا۔ کاش کہ وہ جان لیتے، اور اگر وہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو اس کا ثواب اللہ کے ہاں کہیں بہتر پاتے۔ کاش وہ جان لیتے۔ ان آیات مقدسہ میں یہود کے جرائم میں سے ایک اور جرم کا تذکرہ ہے۔ یہود نہ صرف انبیاء و رسل کی مخالفت، تکذیب اور انکار کرتے، انہیں قتل کر دیتے، ان پر بے سر و پا الزامات لگاتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ان کا سلوک ایسا ہی تھا۔ یہاں تذکرہ جلیل القدر نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ۔ یہود نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں مروج جادو منتر کا سہارا لے کر ان جیسی عزت و عظمت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ شیاطین نے انہیں یہ باور کروا دیا تھا کہ ان کی عزت و عظمت اور قوت و اختیار اللہ تعالیٰ کے فضل و عطا کی بجائے جادو منتر کے سبب سے ہے۔ یہود جو کبھی بلا شبہ عزت و عظمت کے حامل رہے تھے، اپنی نالائقی، حق ناشناسی، بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کی تکذیب، تکفیر اور مخالفت کے سبب زوال و انحطاط بلکہ ذلت و رسوائی سے دوچار ہوئے۔ چاہنے لگے کہ جادو منتر کا سہارا لے کر اپنی کھوئی ہوئی عزت اور عظمت رفتہ کو بحال کر لیں گے۔ اللہ کی نازل کردہ مقدس کتابوں اور احکام پر عمل اور ان کے رسولوں کی اطاعت و فرما برداری کی بجائے جو قوموں کی عزت و عظمت اور سربلندی کا واحد ذریعہ ہے، گمراہی کے اس راستے پر چل نکلے جسے شیطان نے ان کے دل پر القاء کیا تھا۔ یہود کسی بلند ہمتی اور مشقت کا راستہ اختیار کرنے کی بجائے جادو ٹونے اور منتر میں نہ صرف خود پڑ گئے بلکہ اس کے فروغ میں بھی اپنی ساری صلاحیتیں صرف کرنے لگے۔ عہد سلیمان میں جادوگری اپنے عروج پر تھی، اور شیطانوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر بہتان باندھا کہ وہ اسی جادو ٹونے کے سبب سے اس قدر طاقتور ہیں۔ اس سوچ اور باطل نظریے نے یہود کو کتاب اللہ سے غافل ہونے کے ساتھ اس کفری عمل کا خوگر بنا دیا۔ یہود نے ایک طرف تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی سطوت و عظمت کا اعتراف کیا اور اسے حاصل کرنے کی بھی کوشش کی، تو دوسری جانب ان پر الزام بھی لگا دیا کہ وہ نہ صرف جادو ٹونے پر عامل ہیں بلکہ نعوذ باللہ وہ باطل خداؤں کے پیروکار اور توحید کے عملاً منکر ہے۔ صدیوں سے موجود اس الزام کی تردید قرآن مجید نے کی۔ وما کفر سلیمان،
سلیمان علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، مخلص، وفادار اور معزز و محترم ہونے کے ساتھ اس کے عظمت والے نبی بھی، ان سے تو ایسی باتوں کا صدور و ظہور ممکن ہی نہیں۔ ولاکن الشیاطین کفروا، اصل میں ان شیطانوں نے کفر کیا جنہوں نے یہود کو بھی ورغلایا اور پوری قوم کو سحر و جادو ٹونے کے بخار میں مبتلا کر دیا۔ معلمون الناس السحر، لوگوں کو جادو کی تعلیم دینے لگے اور ان کے لیے کاروبار حیات اور مقصد زندگی بنا دیا۔ جادو کسی چیز کی حقیقت کو بدل کر جھوٹ کو سچ کر دکھانے کا نام ہے۔ لوگوں کو ایسے عملوں اور لفظوں کے ذریعے اس قدر مرغوب کر دینا کہ وہ کسی بھی چیز کو اس کے برعکس دیکھنے لگیں، جن سے خبیث شیطانی روحوں کا قرب حاصل ہو اور وہ انسانوں کے موتی ہو جائیں۔ سراسر احکام الہی سے انحراف اور کفر و شرک گناہ و بدی بلکہ اعتقادی و عملی کفر ہے، جس کی اسلام میں قطعاً کوئی گنجائش اور اجازت نہیں۔ خیر ہو یا شر، دنیا میں جو بھی چیز پائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ہی کے مشیت کے تحت پائی جاتی ہے۔ فرشتوں کے متعلق یہ بات مسلم ہے کہ شرک و کفر کی ہر آلائش سے ان کا دامن پاک ہے، اور یہ ہمیشہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق و عدل کے قیام اور خیر و فلاح کی دعوت و تعلیم کا ذریعہ بنے ہیں، اور یہی چیز ان کے شایان شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو علم عطا کیا ہے وہ جادو منتر اور نجوم وغیرہ کے علم سے بالکل مختلف تھا کہ اس میں نہ تو شرک کی کوئی ملاوٹ تھی اور نہ ہی اس میں شیطان اور جنات کا کوئی دخل تھا، لیکن اپنے اثرات و نتائج کے پیدا کرنے میں جادو سے کہیں بڑھ کر زود اثر تھا۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر، یہ کلمات ان فرشتوں کی بریت کے لیے وارد ہوئے ہیں۔ اگر فرشتے کسی پر اپنے اس علم کا انکشاف و اظہار کرتے تو ساتھ ہی یہ تنبیہ بھی فرماتے کہ دیکھو یہ علم ایک آزمائش ہے، تم اس کو برے مقاصد میں استعمال کر کے کفر میں نہ پڑ جانا، بلکہ اس کو جائز، فلاحی اور اچھے مقاصد ہی میں استعمال کرنا۔ ممکن ہے بنی اسرائیل کو یہ علم بابل کے زمانہ اسیری میں ہاروت ماروت کے ذریعے اس لیے دیا گیا ہو کہ اس کے ذریعے سے بابل کے سحر و ساحری کا مقابلہ کر سکیں اور اپنی قوم کے کم علموں اور سادہ لوگوں کو جادوگروں کے رعب سے محفوظ رکھ سکیں۔ یہی بات سنت الہی ہے کہ وہ مفسدین کے مقابلے میں اہل ایمان کو کوئی ایسا جائز اور نفع بخش علم عطا فرما دے، لہٰذا ان کا علم معروف معنی میں جادو اور سحر نہ تھا۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، یہود اور اہل بابل کی بدنیتی اور بد فطری کا ذکر کیا گیا کہ یہ لوگ فرشتوں سے وہ علم سیکھتے جس کے ذریعے خاندانی نظام کو تباہ و برباد اور معاشرت و تمدن پر کاری ضرب لگا سکیں۔ میاں بیوی میں جدائی، نفرت و دوری شیطان کو سب سے مرغوب عمل ہے۔ خاندانوں کی تباہی، نسلوں کا بگاڑ، تعلیم و تربیت سے محرومی، ذہنی و جسمانی پسماندگی، فحاشی، بے حیائی و بد کرداری، یہ سب اسی ایک منحوس عمل کی نوستیں اور نتائج ہیں۔ فساد اخلاق، پست ہمتی اور کمینگی، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے۔ وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، قرآن مجید نے اس غلط فہمی کا ازالہ فرما دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ نعوذ باللہ جادوگر اور ساحر، منتر اور ٹونے کرنے والے عامل اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں زیادہ طاقتور اور مؤثر ہو جاتے ہیں اور اسے بے بس کر کے اپنی حکومت قائم کر لیتے ہیں، اس کی مخلوق کو اپنا مطیع بنا لیتے ہیں۔ ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکم و اذن کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ یہاں جادوگروں کی بے وقتی، لاچاری اور خواری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید، حاکمیت کاملہ اور قدرت کا اظہار بھی ہے کہ اس کی اجازت و حکم کے بغیر اس کائنات کا کوئی پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ کوئی اس غلط فہمی کا شکار نہ رہے کہ کوئی عامل، ساحر، جن، شیطان یا انسان کسی کو کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہوا کہ جادو سیکھنے والے، اسے فروغ دینے والے ایک ایسے عمل کا ارتکاب کرتے ہیں جو انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا بلکہ اس کے ہمہ جہت نقصانات سے دوچار ضرور ہوتے ہیں۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، جادو سیکھنے والے کس قدر پست کردار اور بد اخلاق لوگ تھے کہ معاشرے میں محبت، رحمت و شفقت کے بجائے نفرت و عداوت اور تفریق و تخریب کو پروان چڑھاتے رہے۔ ایسا کسی صورت نہیں ہوا کہ لوگ برے مقاصد رکھیں
برے کام کریں، فساد برپا کریں اور نتائج ان کے اچھے نکلیں، یقیناً نتائج بھی ویسے ہی رسوا کن اور برے برآمد ہوں گے۔ تاریخ انسانی میں اس کے سینکڑوں شواہد ملتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایسے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے جس مکروہ اور بھیانک راستے کا انتخاب کیا ہے، ممکن ہے دنیا میں چند مذموم مقاصد حاصل کر لیں یا دنیاوی مال حاصل کر لیں، یہ یقینی امر ہے کہ اس کے بدلے میں وہ اپنی آخرت برباد کر بیٹھیں گے، جس کے سامنے دنیا کی ہر نعمت کم تر و حقیر ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جانتے کہ کس قدر بری کمائی ہے جو انہوں نے اپنے لیے چنی، اگر وہ تورات کی باتوں اور احکام کو مانتے اور ایمان لاتے، تقوی و پرہیزگاری اختیار کرتے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ ایمان و عمل صالح کا اجر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا ہے، اگر انہیں اندازہ ہوتا، وہ جانتے تو کبھی ان سفلی علوم کے پیچھے نہ پڑتے اور آخرت کے دائمی اجر سے محروم نہ ہوتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ عزت و کامیابی، عظمت و فضیلت اور شان و شوکت کی شاہراہ یہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نور حق سے آشنا کرے اور صراط مستقیم پر گامزن رکھے، آمین بجاہ النبی الامین۔